نیل بٹلی والا نے صحت کی دیکھ بھال کرنے والی کمپنی کی تعمیر میں 7 سال گزارے، جس کے بارے میں زیادہ تر انڈسٹری نے کبھی نہ سنا ہے، اور جو سلیکون ٹیک انڈسٹری نے کبھی نہیں سنا ہے، اور جو سلیکون ویلی کے زیادہ تر لوگوں کو نظر انداز کرنے والے مریضوں کی خدمت کرتی ہے۔ لیکن پچھلے اپنی پیئر ٹیم نے یوسف کو اعلان کیا کہ اسے 80 کمپنی پیئر ٹیم نے 30 اپریل کو اعلان کیا اسے ایکسیس ایک میڈیکیئر پروگرام میں قبول کر لیا گیا ہے۔ 150 شرکاء میں سے ایک کے طور پر جنہیں سینٹرز فار میڈیکیئر اینڈ میڈیکیٹ سروسز نے یہ جانچنے کے لیے منتخب کیا کہ اے آئی سے چلنے والی طبی دیکھ بھال وفاقی پیمانے پر کیسی ہو سکتی ہے۔ پروگرام 5 جولائی کو براہ راست ہوتا ہے۔ ہنڈوران کے حکام نے ایک طاقتور سیاستدان سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن پر 2024 میں ایک ماحولیاتی رہنما کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔ یہ واقعہ حکومتی بدعنوانی کی علامت بن گیا تھا۔ توکو شہر کے سابق میئر ادن فونس کو مذہبی اور ماحولیاتی رہنماؤں کی طرف سے برسوں کے الزامات کے بعد جوان لوپیز کے ماسٹر مائنڈ کے شبے میں منگل کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ریاست متحدہ کی ایک عدالت میں اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو سیم آلٹمین نے ساتھی ٹیک موگول ایلون مسک کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے مصنوعی ذہانت کمپنی کے اصل وژن کو دھوکہ دیا۔ منگل کو ٹیک کے سب سے امیر اور طاقتور ٹائٹنز کے درمیان آکلینڈ، کیلیفورنیا میں ایک متنازع مقدمے کی سماعت میں آلٹمین گواہی کے آغاز کا نشان لگایا گیا۔ ریاست متحدہ میں ایک وفاقی اپیل عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 10% عالمی ٹیرف کو روکنے کے زیر عدالت کے فیصلے کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ منگل کو ایک امریکی وفاقی اپیل عدالت نے عدالتی کیس جاری رہنے پر ایک مختصر مدت کے لیے انتظامی روک جاری کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے بیجنگ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ نے منگل کو میرین 1 ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے ہوئے صحافیوں سے مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد وہ جمعرات اور جمعہ کی طے شدہ میٹنگوں سے قبل بدھ کو ایئر فورس 1 میں سوار ہو کر چین پہنچنا تھا۔ ریاست متحدہ میں نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن NBA کے ایتھلیٹ برینڈن کلارک 29 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی ٹیم میمفس گریزلیز کے مطابق فوری طور پر موت کی وجہ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ مقامی میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیلیفورنیا کی سان فرنانڈو وادی میں ایک گھر میں اسے مردہ قرار دیا گیا جب ہنگامی کارکنوں نے مدد کے لیے کال کا جواب دیا۔ امریکی صدر کے قریبی ساتھی سینیٹر لنڈسے گراہم کی جانب سے اسلام آباد کی سفارتکاری کی تصدیق کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کے طور پر کام کرنے کے لیے پاکستان کی حمایت کا دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ منگل کو ریمارکس میں امریکی صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کے آرمی چیف عاصم منیر کی تعریف کی، جنہوں نے ایران میں ایک نازک جنگ بندی پر بات چیت میں مدد کی جو کہ گزشتہ ماہ عمل میں آئی تھی۔ متعدد اسرائیلی ذرائع نے CNN کو بتایا ہے کہ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اہم مسائل کو حل کرنے سے پہلے ایران کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے دونوں ممالک کو پہلی جگہ جنگ شروع کرنے پر مجبور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک معاہدہ جو تہران کے جوہری پروگرام کو جزوی طور پر برقرار رکھتا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائلوں اور علاقائی پراکسیوں کی حمایت جیسے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل جنگ کو نامکمل سمجھے گا۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے یوکرین نے جنوب مغربی روس کے اورنبرگ علاقے میں گیس کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، جو یوکرائن کی سرحد سے 1500 کلومیٹر 932 سے زیادہ دور ہے۔ زیلنسکی نے منگل کی شام اپنے یومیہ ویڈیو خطاب میں کہا کہ یہ حملہ یوکرین پر روس کے راتوں رات حملوں کا بدلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین نے کہا ہے کہ ہم روس کے جواب میں ہم آہنگی سے کام کریں گے۔ تہران ایرانی حکام نے اپنے جنگی پیغامات میں متحدہ عرب امارات UAE کو تیزی سے اکٹھا کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے اپنے حملے دوبارہ شروع کیے تو اس ملک کے خلاف سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے رکن علی خضری نے اس ہفتے شروع سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا، ہمارا امارات کے ساتھ ہمسایہ کا لیبل ابھی کے لیے ہٹا دیا گیا ہے اور ملک کے لیے دشنانہ بنیاد کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC نے کولمبیا کے 6 دہائیوں پر محیط اندرونی تنازع کے نتیجے میں نقمکانی، گمشدگیوں اور دھماکہ خیز چوٹوں میں اضافے کی دستاویز کی ہے۔ منگل کو جاری ہونے والی ایک سالانہ رپورٹ میں ICRC نے پایا کہ 2025 میں تنازع کی آخری دہائی میں بدترین انسانی نتائج دیکھنے میں آئے۔ لڑائی سے منقسم امن کے لیے بے چین۔ سوڈان میں 3 سال سے جاری تنازعات نے حالیہ دنوں میں بدترین انسانی بحران پیدا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 14 ملین افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔
سوڈان کے تقریباً نصف کو شدید بھوک کا سامنا ہے اور 18 ملین سے زیادہ لوگوں کو زخموں اور بیماری کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ کیئر سٹارمر نے اپنے ممکنہ حریفوں کے سامنے گنٹلیٹ ڈال دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے طور پر استعفیٰ دینے کے مطالبات کو ٹھکرا دیا ہے اور اس کے بجائے اپنے مخالفین کو چیلنج کیا ہے کہ وہ لیبر پارٹی کی اپنی قیادت کے خلاف باقاعدہ چیلنج کریں۔ قیادت کے چیلنج متحرک کرنے کے لیے لیبر کے 5واں ممبران پارلیمنٹ پیز یعنی 81 قانون سازوں کو ایک امیدوار کے ارد گرد متحد ہونا چاہیے۔ ایک بار جب ایک یا ایک سے زیادہ امیدوار اس سطح کی حمایت حاصل کر لیتے ہیں تو لیبر پارٹی کے اراکین کے ووٹ دینے والے مقابلے میں اسٹارمر کے خلاف انتخاب لڑنے کے لیے ان کے نام بیلٹ پر ڈالے جا سکتے ہیں۔ بہاماس میں ایک مختصر انتخابات جاری ہیں جہاں ووٹرز یہ فیصلہ کرنے کے لیے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں کہ آیا وزیر اعظم فلپ ڈیوس اور ان کی حکمران پروگریسو دارت کا عہدہ دیا جائے۔ اگر ڈیوس منگل کو الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ تقریباً 30 سالوں میں دوسری مدت کے لیے کیریبین جزیرے کے ملک کے پہلے رہنما ہوں گے۔ اسے فری نیشنل موومنٹ کی طرف سے چیلنج کا سامنا ہے جس کی قیادت مائیکل پینٹرڈ کر رہے ہیں۔ سربیا اور نیٹو نے اپنی پہلی مشترکہ فوجی مشق کا آغاز کیا ہے۔ یہ بلقان ملک اور اس اتحاد کے درمیان ایک تاریخی تعاون ہے جس نے 30 سال سے بھی کم عرصہ قبل اس کے دارالحکومت پر بمباری کی تھی۔ 2 ہفتے طویل مشقیں جو منگل کو شروع ہوئیں اور 23 مئی تک جاری رہیں۔ سربیا، اٹلی، رومانیہ اور ترکی تقریباً 600 فوجی شامل ہیں۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، مونٹی نیگرو، رومانیہ، سربیا، ترکی، برطانیہ اور امریکہ کے فوجی منصوبہ ساز اور مبصرین بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کیون وارش کو امریکی سینٹ نے متوقع ووٹ سے پہلے فیڈرل ریزرو کے بورڈ آف گورنرز میں شمولیت کی توثیق کر دی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقرر کردہ مرکزی بینک کی قیادت کرے گا۔ منگل کو سینٹ کا ووٹ 51-45 سے گزر گیا۔ پنسلوانیا کے واحد ڈیموکریٹ جان فیٹرمین نے ریپبلکن اکثریت کے ساتھ اپنا ووٹ ڈال کر وارش کو 14 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے 1 نمائندگان میں اعلیٰ ترین ڈیموکریٹ حکیم جیفریز کے دفتر نے اپنے ایک ساتھی قانون ساز کی مذمت کرتے ہوئے ایک شعلہ بیان جاری کیا ہے جس نے ان کے بارے میں نسل پرستانہ تبصرے کی حمایت کی تھی۔ منگل کا یہ بیان امریکی نمائندے جین کیگنز کے ایک قدامت پسند ریڈیو ٹاک شو میں نمودار ہونے کے ایک دن بعد آیا جہاں انہوں نے ریاست میں دوبارہ تقسیم کرنے پر جاری جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیسلا کے سابق ایگزیکٹو ڈریو باگلینو نے خاموشی سے ہیڈ پمپ اسٹارٹ اپ کی بنیاد رکھی ہے۔ ٹیک کرنچ نے سیکھا ہے ٹیسلا چھوڑنے کے بعد 2 سالوں میں باگلینو کی طرف سے قائم کی جانے والی یہ دوسری کمپنی ہے۔ ذرائع نے اسٹارٹ اپ کے وجود کی تصدیق کی جسے سادی تمل مشینز کہا جاتا ہے، اور ٹیک کرنچ نے ڈیلاویئر اور کیلیفورنیا میں کمپنی کی فائلنگ کا جائزہ لیا ہے۔ ابتدائی مرکی وینچر فرم کیپٹل نے منگل کو 450 ملین فنڈی کا اعلان کیا۔ فرم ایک عمومی نقطۂ نظر فنٹیک ہیل کیا جس میں آئی سمیت تمام اپلیکیشنز فنٹیک ہیلتی ہے۔ اس فنڈ کا اوسط چیک سائز تمام زمروں میں کمپنیوں کی حمایت کی جاتی ہے۔ اس فنڈ کا اوسط چیک تیلین کے درمیان ہوگا جس کا مقصد کم از کم 30 اسٹارٹ اپس کو بگ کرنا ہے۔ فرم کے پچھلے فنڈز کی طرح سرمایہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں لگایا جائے گا۔ محدود شراکت داروں میں کارنیگی میلن یونیورسٹی عوامی طور پر نامزد حمایتیوں میں شامل ہے۔ کیپٹل جس کی بنیاد 2020 میں رکھی گئی تھی اور کیون ہارٹس اور بینٹ سیگل کے ذریعے چلائی گئی تھی، اس سے قبل 2024 میں 315 ملین فنڈی اور 2021 میں 300 ملین فنڈ آئی اکٹھا کر چکے ہیں۔ ہارٹس ایک سیریل انٹرپرینیور ہے جو سم کے شریک بانی کے مشہور ہے اور بعد میں 201 کی بائلین کی ادائیگی کے لیے بین الاقوامی رقم کی منتقلی کی سروس ایون برائٹ ایون کی ٹکٹنگ کا پلیٹ فارم جو 2018 میں عام ہوا۔ اسلام آباد پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بہنوں کو منگل کو ایک بار پھر سابق وزیر اعظم سے اڈیالہ جیل میں ملاقات سے انکار کر دیا گیا۔ عمران کی بہن علیمہ خان نے صحافیوں کو بتایا کہ ملاقات سے انکار توہین عدالت کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ IH کو فیملی کی میٹنگز کا اہتمام کیا جائے۔ انہیں عمران سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں جنوبی لبنان میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ جہاں اسرائیل اور لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی روکنے میں ناکام رہی ہے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق راتوں رات کفار دونین میں ایک مکان کو نشانہ بنانے سے 6 افراد ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔
وفاقی استغاثہ نے مال بردار بحری جہاز ڈالی کے مالک کے خلاف مجرمانہ الزامات دائر کیے ہیں۔ بحری جہاز کے بالٹی مور کی برج سے ٹکرانے کے 2 سال بعد اس کے گرنے اور 6 افراد کی ہلاکت کا سبب بنے۔ سینرجی مرین اس جہاز کو چلانے والی کمپنی اس کے ایک ملازم کے ساتھ دیگر جرائم کے علاوہ سازش، رکاوٹ اور بد انتظامی کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں موت واقع ہوئی ہے۔ ایک آزاد اسرائیلی تحقیقات نے 7 اکتوبر 2023 کو حملوں کے دوران اور یرغمالیوں کے خلاف حماس اور دیگر فلسطینی مسلح گروہوں کی طرف سے منظم وسیع جنسی تشدد کی دلخراش تفصیلات شائع کی ہیں۔ 300 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ عصمت دری، جنسی حملے اور جنسی تشدد کا مقصد زیادہ سے زیادہ درد اور تکلیف کو بڑھانا تھا۔ ای بے نے فنانسنگ کے شبہات پر بہت چھوٹے گیم اسٹاپ سے 56 کی ٹیک اوور بولی کو مسترد کر دیا ہے اور اس تجویز کو نہ تو قابل اعتماد اور نہ ہی پرکشش قرار دیا ہے۔ ای بے، جس نے گیم اسٹاپ کی مارکیٹ ویلیو سے تقریباً 4 گنا اضافہ کیا ہے، نے بھی منگل کے روز اس بات پر زور دیا کہ سی ای او جیمی اینون کی قیادت میں اس کی تبدیلی کی کوششوں نے ترقی کو فروغ دیا ہے۔ جب سے 6 سال قبل اینون نے پوزیشن سنبھالی تھی، اس کے اسٹاک میں 201% کی واپسی ہوئی ہے۔ جیسا کہ کملا ہیرس 2028 میں ایک اور دوڑ کا وزن کر رہی ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کو اسرائیل کی پالیسی پر تقسیم کا سامنا ہے۔ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسے 2024 میں ووٹوں کی قیمت لگ سکتی ہے، ایک بنیاد کے ساتھ جو ڈرامائی طور پر بدل گیا ہے۔ کیا پارٹی اس کے مطابق رہ سکتی ہے جس کی اس کے ووٹرز اب توقع کرتے ہیں؟ اس قسط میں امریکی صارفین کی قیمتوں میں لگاتار دوسرے مہینے اضافہ ہوا ہے، جو تقریباً 3 سالوں میں سب سے بڑا سالانہ اضافہ ہے، کیونکہ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ منگل کو شائع ہونے والی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کنزیومر پرائس انڈیکس CPI کی رپورٹ کے مطابق مارچ میں 0.9% اضافے کے بعد اپریل میں امریکی صارفین کی قیمتوں میں 0% اضافہ ہوا۔ امریکی سفارتکار مائک حکابی نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات UAE میں آئرن ڈوم بیٹریاں اور ان کو چلانے میں مدد کے لیے اہلکار تعینات کیے تھے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر نے منگل کو تل ابیب میں ایک تقریب کے دوران متحدہ عرب امارات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ابوظہبی اسرائیل اور خلیجی ریاستوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی مثال کے اوپر کام کرتا ہے۔ گوگل اور اسپیس ایکس خلا میں مداری ڈیٹا سینٹرز شروع کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس معاملے سے واقف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا۔ ممکنہ ڈیل اس وقت سامنے آئی جب اسپیس ایکس اس سال کے آخر میں اپنے 75 ٹریلین IPO کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کو اس خیال پر فروخت کر رہا ہے کہ خلا میں ڈیٹا سینٹرز اگلے چند سالوں میں AI کمپیوٹ لگانے کے لیے سب سے سستی جگہ ہوں گے۔ یہ مہم ٹینیسی میں خائی کے ڈیٹا سینٹر سے کمپیوٹنگ وسائل کو استعمال کرنے کے لیے اینتھروپک کے ساتھ اسپیس ایکس کے معاہدے کی بھی پیروی کرتا ہے، جس میں مستقبل میں مداریوں پر مل کر کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسپیس ایکس نے فروری میں خائے حاصل کیا۔ گڑھے ایک پریشان کن مسئلہ ہے، صرف سکوٹر کمپنی لائن سے پوچھیں، جس نے گزشتہ ہفتے اپنی IPO فائلنگ میں انہیں اپنے کاروبار کے لیے ایک سرکاری خطرہ کے طور پر درج کیا تھا۔ تاریخ ان دعووں سے بھری پڑی ہے کہ ٹیکنالوجی گڑھوں کے مسئلے کو حل کرنے یا اسے ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے، اور پھر بھی وہ برقرار ہیں۔ لیکن جیسے جیسے کاریں جدید سینسرز سے بھری ہوتی جا رہی ہیں، وہ ایک ایسا آلہ بنتی جا رہی ہیں جو شہروں کو گڑھوں اور دیگر میونسپل مسائل سے جلد آگاہ کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ سرمایہ کار تمام پٹیوں کی AI کمپنیوں کے حصص پر ہاتھ بٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اینتھروپک نے اس ہفتے سرمایہ کاروں کو متنبہ کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ نجی اور ثانوی سرمایہ کاری کے پلیٹ فارمز کو در حقیقت ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمپنی نے اوپن ڈورس پارٹنرز، یونیکارنز ایکسچینج، پشمم لائن ہارٹ وینچرز، ہائی فوج گلوبل، سائیڈیکر اور اپمارکیٹ کا نام ایسی کمپنیوں کے طور پر رکھا ہے جو اپنے حصص کی خرید و فروخت تک رسائی فراہم کرنے کی مجاز نہیں ہے۔